شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں سے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں جو ویڈیو پیش کر رہا ہوں وہ اس ویڈیو کے جواب میں ہے جو ایک صاحب نے من گھڑت طریقے سے ویڈیو پیش کی ہمارے قرآن کے حوالے سے، جس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جی ایک نیا قرآن انہوں نے بنایا ہے، پیش کیا ہے، جس میں سے 26 آیتیں انہوں نے نکال دی ہیں، اور یہ وہ 26 آیتیں ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں غیر مسلمان کو مشرک اور کافر کہا گیا ہے اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئیے پہلے ان کے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ اپنی ویڈیو میں جو تقریر فرما رہے ہیں اور وہ کس حد تک غلط بات بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور صرف جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ایک اپنے یوٹیوب کے اوپر اپنی ایک ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ اسلام فوبیا جو ہے لوگوں نے آج کل ایک ایسا وہ بنا لیا ہے کہ اس کے اوپر جتنی زیادہ بات کی جائے اتنی زیادہ ان کی ریٹنگ ہوگی، مگر ہمیں حکم ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بتانے کے لیے۔ تو آئیے پہلے ان کے ویڈیو سنتے ہیں اور ان کے ویڈیو کے بعد پھر ہم اپنی بات کو جاری رکھیں انشاءاللہ۔ یہ وہ پہلا قرآن مجید ہے، اصلی قرآن مجید جو میں نے لکھا ہے، صحیح کیا ہے۔ یہ پہلی کتاب اس کی چھپ کر آئی ہے۔ اس کو ہم مسلم فضل لا بورڈ کے ادھیش کو بھیج رہے ہیں کہ اس کو پڑھے اور اس کا ادھین کرے کہ ان میں سے جو ہم نے 26 آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس میں کیا فرق پڑ گیا، اور جو ہم نے اس کے سورے ٹھیک کیے ہیں جو پہلے قرآن مجید میں کرم وائز صحیح نہیں تھے، جن کو پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کلیکٹ کر کے کتابی شکل میں بنایا تھا تاکہ وہ دوسرے غیر مسلمانوں ملک پر حملہ کر سکے، وہاں قتل عام کر سکے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ سکے اور وہاں لوٹ کر سکے، اور بعد میں یہ کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے قرآن مجید میں لکھا تھا۔ ہم نے ان 26 آیتوں کو اس طرح سے اس میں سے نکال دیا ہے، اور اب یہ اصلی وہ قرآن مجید ہے جو رسول اور رسول کے پریوار والے، جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، حضرت علی سمیت اماموں تک، ان کے چرت پر آدھارت ہے، کیونکہ نہ رسول نے، نہ حضرت علی نے، نہ کسی بھی ان کی اولادوں میں کسی امام نے کسی کو یہ کہہ کر قتل نہیں کیا کہ یہ غیر مسلمان ہے، مشرک ہے اور کافر ہے، کیونکہ اس قرآن مجید میں مشرک و کافر غیر مسلمانوں کو کہا گیا ہے اور ان کو قتل کرنے کا آدیش دیا گیا ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے وہ کسی دھرم سے سمبندھت ہو، اگر قرآن نہیں مانتا ہے تو وہ مشرک و کافر ہے۔ اس لیے آتنکواد بڑھ رہا ہے۔ اس قرآن کو اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھا گیا تو یہ آتنکواد کبھی نہیں رک سکتا، کیونکہ مسلمان قرآن پڑھ کے آتنکوادی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس اصلی قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور ایسی آیتوں کو نکال باہر کر دینا چاہیے جو انسانیت کے لیے خطرہ ہوں، جو انسان کو انسان سے دور کرتی ہوں، جو آپس میں قتل و عام کو بڑھاوا دیتی ہوں۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی جو ویڈیو بھی آپ نے سنی، جیسا یہ بیان کر رہے تھے اپنے ویڈیو میں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ پہلا قرآن مجید ہے، اصلی قرآن مجید ہے جو یہ بنایا ہے انہوں نے، اس میں سے انہوں نے 26 آیتیں نکالی ہیں اور یہی اصلی قرآن ہے۔ اور پھر آگے یہ مشرک کے حوالے سے بیان فرمایا انہوں نے کہ غیر مسلمان کو مشرک اور کافر کہا گیا ہے اور ان کو قتل کا حکم دیا گیا۔
میں اپنی بات کو 2 حصوں میں بیان کروں گا۔ پہلے حصے میں اپنے قرآن مجید کے حوالے سے بات رکھوں گا، اور دوسرے حصے میں مشرک کافر لوگوں کے حوالے سے بات رکھوں گا۔ تو جناب، سب سے پہلے تو یہ بات آپ جان لیں کہ قرآن مجید جو ہے پہلا اور آخری قرآن صرف وہی ہے جو میرے رب نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کا نزول آسمان سے دنیا کی طرف کیا گیا ہے، جس کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ نصیحت کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اب جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سمجھ جائے گا، اور جو نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتا وہ کبھی بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا سے ڈرنے والوں کے رہنما ہے۔ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل اتاری، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت سے آپ کو سبق لینی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں، اور آپ اللہ کی آیتوں سے آپ انکار، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے 26 آیتیں اس میں سے نکال دی ہیں۔ تو آپ کو تو اللہ کی ان آیتوں سے، جب آپ نے 26 آیتوں کو پڑھا، قرآن کے دیگر چیزوں کے بارے میں آپ نے بتایا، تو آپ کو قرآن میں یہ بھی پڑھ لینا چاہیے تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہدایت کی گئی ہیں۔ تو آپ نے ان آیتوں کو اگنور کیا، چھوڑ دیا، اس کا سخت عذاب ہے، اور اللہ جو ہے زبردست اور بدلہ لینے والا ہے ایسے مشرک لوگوں سے جو اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کو ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہی تمام امت مسلمہ کے لیے ہیں، اور امت مسلمہ جو ہے وہ اسی احکامات کو ہی مانتی ہے اور مانتی رہے گی انشاءاللہ، کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں، اس کے سوا اور دیگر رفیقوں کی پیروی ہم نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم نصیحت قبول کرتے ہیں کسی اور کی۔ تو آپ اپنے شوق پورا کرتے رہیں اس طرح سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی چیزوں کی حفاظت بخوبی کرنا جانتا ہے، جس کے لیے میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ ابرہہ کا واقعہ اگر آپ نے پڑھا ہو، جس نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ پہ حملہ کی نیت سے آیا اور بڑی فوج لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود تو کچھ بھی نہیں کیا اس کو صرف ایک پرندوں کے ذریعے سے اور کنکر کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا تھا۔ تو اللہ جو ہے اس کا تو صرف ایک حکم کافی ہوتا ہے کہ اللہ فرما دیتا ہے کن فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کا اتنا حکم کر دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ کو کسی بھی کام کے لیے اٹھنا، چل کے جانا اور اس کام کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے صرف احکامات ہی دینا کافی ہے، اور جس کو احکام دے اس کو بجا لانا ہی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اور اس کو یہ کام کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ کے سامنے ہم نے اپنے قرآن کے حوالے سے بات رکھی، جو آپ نے قرآن کے حوالے سے بات کی، تو آپ تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ جی یہ آپ نے من گڑت باتیں جو بنائی ہیں، قرآن جو ہے آپ لے کر آئے ہیں۔ اب میں آپ کے دوسری باتوں کا
کا جواب دیتا ہوں مشرک کے حوالے سے، جو آپ نے بات کی کہ جی غیر مسلمان مشرک اور کافر کہا جاتا ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس کو مشرک اور کافر کہا جاتا ہے، اور اس کو قتل کرنے کا حکم۔ اس کے حوالے سے فرمایا گیا قرآن میں سورہ القمر کی آیت نمبر 18، کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذور، جھٹلایا قوم عاد نے پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ جب کوئی قوم کسی چیز کو جھٹلاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہاں پر یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ بھی ان بات کو سمجھ لیں۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمرا، بے شک بھیجی ہم نے ان پر ہوا تند و تیز منحوس دن میں لگاتار ہوا، تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعرا، اکھاڑتی تھی وہ ہوا لوگوں کو گویا کہ وہ کھجور کے تنے تھے۔ جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بہت مضبوط اور جم کے رہنے والوں میں سے ہوں، ان کو صرف ہوا ہی ایسی چیز ہے جو اکھاڑ کے پھینک سکتی ہے۔ ان کا تکبر ان کو یہ سب چیزیں بتاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو اگر حکم دے دیں گے تو وہ ہوا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُورِ، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھائی اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے تو نصیحت حاصل کر لو اس سے۔ کذبت ثمود بالنذور، جھٹلایا سمود قوم نے ڈرانے والوں کو۔ وقالوا ابشر منا واحد نتبعه ان اذا لفی ضلال سعور، پس کہا انہوں نے کہ ایک بشر جو ہم میں سے ہے اکیلا، ہم اس کی پیروی کریں، بے شک ہم اس وقت البتہ گمراہی میں ہوں گے اور پاگل پن میں ہوں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَاشِمِ الْمُحْتَظِرِ، بے شک بھیجی ہم نے ان پر ایک اور آواز، پس ہو گئے جیسے روندھی ہوئی ہو باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کذبت قوم لوط بالنذور، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈرانے والے کو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَاحِرٍ، بے شک ہم نے بھیجے ان پر سنگریز، مگر لوط علیہ السلام کے گھرانے والے ہم نے نجات دی ان کو سحری کے وقت۔ نعمت من عندنا كذلك نجزي المنشکر، یہ نعمت تھی ہماری طرف، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوا بِالنُّذُورِ، اور البتہ تحقیق ڈرایا اس نے ان کو ہمارے پکڑ سے، پس انہوں نے شک کیا ڈرانے والوں کی بات میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَتَمَسَّنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُورِ، اور البتہ تحقیق انہوں نے مطالبہ کیا لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کے بارے میں، پس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں، پس چکھو تم میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّاحُم بُكْرَةً عَذَابٍ مُسْتَقِرٍ، اور البتہ تحقیق صبح سویرے آیا ان پر عذاب ٹکنے والا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُورِ، پھر چکھو تم میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان
کر دیا قرآن نصیحت کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق آئی فرعونیوں کے پاس ڈرانے والے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو سب کو، پس ہم نے پکڑا ان کو زبردست قدرت والے کا پکڑنا۔ تو یہ تھی میرے بھائی جو باتیں آپ کہہ رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ مشرکین کو کن باتوں پہ پکڑا گیا، مشرکین کو کن باتوں پہ سزا دی گئی۔ ادھوری بات کرنا اچھی بات نہیں ہے، ادھوری بات کر کے لوگوں میں بے چینی پھیلانا اچھی بات نہیں ہے۔ جو بات واضح طور پہ قرآن میں موجود ہے اور بیان کی گئی ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ واضح طور پہ ہر چیز کو بیان کیا جائے تاکہ سننے والا اور پڑھنے والا اس کو بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ لیکن آپ نے اپنی تقریر میں جو ہے یک طرفہ بات کر کے جو ہے زیادتی کی ہے، مسلمانوں کے دل آزاری کی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مسلمانوں سے بھی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اس عمل سے ناخوش ہو کر آپ کی پکڑ ہو جائے اور آپ کا اللہ کی پکڑ سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔